السلام علیکم۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور چاند بادلوں میں چھپ کر زمین پر سایہ دار تاریکی بکیر رہا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پرانا قبرستان تھا جہاں صدیوں پرانے درخت اپنی خشک شاخوں سے کسی نامعلوم زبان میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ وہاں کے مکین یعنی قبروں میں دفن اجسام رات کی تاریکی میں بھی کسی کی موجودگی کو محسوس کر سکتے تھے۔ سلمان، علی اور خرم تین قریبی دوست تھے جو ہمیشہ مہم جوئی کی شوقین رہے۔ اس رات وہ ایک عجیب مہم پر نکلے تھے، ایک لاش کو غسل دینے کی مہم۔ یہ لاش ایک نامعلوم شخص کی تھی جو ایک ویران مکان میں مردہ پایا گیا تھا۔ کوئی جانتا تک نہیں تھا کہ وہ کون تھا اور کیسے مرا، لیکن محلے کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ جب تک اسے مناسب غسل اور دفن نہ دیا جائے اس کی روح بے چین رہے گی۔ سلمان اور خرم نے علی کو قائل کیا کہ وہ مل کر اس لاش کو غسل دیں گے اور قبرستان میں دفن کریں گے۔ علی شوروں میں ہچکچا رہا تھا مگر آخرکار وہ مان گیا۔ رات کے اندھیرے میں تینوں دوست ایک خالی مدرسے میں پہنچے جہاں غسل کا انتظام کیا گیا تھا۔ لاش کو ایک چادر میں لپیٹ کر لایا گیا اور جیسے ہی اسے زمین پر رکھا گیا کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی۔ سلمان نے جھک کر لاش کا چہرہ دیکھا۔ وہ نیلا پڑ چکا تھا مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں ذرا سی کھلی ہوئی تھی جیسے وہ انہیں دیکھ رہی ہو۔ خرم نے پانی کا برتن اٹھایا اور لاش پر ڈالنے کے لیے آگے بڑھا مگر جیسے ہی پہلا قطرہ جسم کو چھوا مردہ جسم ہلکی سی حرکت کرنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ علی پیچھے ہٹا۔ یہ ہمارا وہم ہے، کچھ نہیں ہوا۔ سلمان نے خود کو تسلی دی مگر پھر لاش کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی جیسے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ تینوں دوست ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہاں سے نکلتے ہیں، خرم نے کہا مگر سلمان نے اسے روکا۔ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اب پورا کریں گے۔ علی نے جیسے ہی لاش کے ہاتھوں کو دھونا چاہا اچانک لاش کی انگلی مڑی اور اس نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علی زور سے چیخا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر مردہ جسم کی گرفت مضبوط تھی۔ لاش کے ہونٹ ہلنے لگے اور ایک سرگوشی نما آواز نکلی، مجھے دفنا دو ورنہ تم میرے ساتھ چلو گے۔ سلمان اور خرم نے گھبرا کر علی کو کھینچا اور جیسے ہی وہ علی کو چھڑانے میں کامیاب ہوئے لاش کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی، آنکھیں بالکل سیاہ۔ لاش کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ ابھری اور اچانک پورے کمرے میں ایک سرخ روشنی پھیل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گئے اور دیواروں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، خرم چیخا مگر دروازہ بند تھا۔ لاش آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی غیبی قوت اسے زندہ کر رہی ہو۔ سلمان نے ہمت کر کے قرآنی آیات پڑھنا شروع کی۔ جو ہی اس نے سورہ فلق کی تلاوت شروع کی لاش کی حرکت سست ہونے لگی اور وہ دوبارہ بے جان ہو گئی۔ بمشکل دروازہ کھولا گیا اور تینوں دوست لاش کو وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگے مگر جیسے ہی وہ دروازے سے نکلے علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لاش بیٹھ چکی تھی۔ اس کی خالی آنکھیں براہ راست علی کو گور رہی تھی اور پھر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔
آج بھی اس ویران مدرسے میں کبھی کبھی غسل خانے سے پانی گرنے اور سرگوشی کی آواز آتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ہاربل کہانی۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔